معرف ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ میں ہوں محمد نعیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں المعارف ٹی وی۔ ہمارا اس چینل کو بنانے کا مقصد اللہ اور اللہ کے بندوں کا ذکر کرنا ہے تاکہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد کچھ وقت اللہ اور اللہ کے بندوں کی یاد میں گزارا جا سکے۔ دوستو، ولی اللہ ایک اصطلاح ہے جو اسلامی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ اسلامی روایات اور تعلیمات میں ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے عملوں اور اخلاقی اقدار کی بنا پر اللہ کی دوستی اور انعام حاصل کرتا ہے۔ ولی اللہ کا عنوان اکثر صوفیاء اسلام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو روحانی معرفت کی راہ میں کام کرتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کی تلاش میں مصروف رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تابعین کا قبلہ قدوۃ الاربعین ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی نسبت ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت اویس کرنی احسان اور عظمت کی روح سے تابعین میں سے اچھے ہیں۔ جس شخص کی تعریف خود رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرمائیں تو ہم ان کی تعریف کما حق کو بیان نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھی جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف منہ کر کے فرماتے تھے کہ یمن کی طرف سے نسیم رحمت آئی ہوئی پاتا ہوں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی کی شکل کے پیدا کر کے ان کے درمیان حضرت اویس کرنی کو بہشت میں داخل کرے گا تاکہ مخلوق ان کو نہ دیکھ سکے سوائے اس شخص کے جس شخص کو اللہ چاہے گا ان کی زیارت کرے، کیونکہ آپ نے دنیا میں محض اس لیے چھپ کر خدا کی عبادت کی کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کو نیک نہ سمجھے، اس لیے قیامت کے دن بھی اللہ ان کو مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا۔ دوستو، جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا تو صحابہ نے عرض کی کہ آپ کا مرکہ کس کو دیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اویس کرنی۔ چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں تشریف لائے تو اہل نجد سے حضرت اویس کا پتہ پوچھا۔ ایک شخص نے اٹھ کر عرض کی کہ میں اس کو نہیں جانتا، لیکن ایک دیوانہ ساشتر باندھ ضرور رہتا ہے جو آبادی میں کبھی نہیں آتا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بتائے ہوئے پتے کے مطابق وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ جناب اویس کرنی نماز میں مصروف ہے۔ پاؤں کی آہٹ محسوس کر کے نماز کو روکا اور السلام علیکم کہا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں سلام عرض کرنے کے بعد آپ سے نام پوچھا۔ آپ نے جواب دیا عبداللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم سب عبداللہ یعنی خدا کے بندے ہیں، آپ اپنا خاص نام ارشاد فرمائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میرا نام اویس ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ دکھائیں۔ تب آپ نے اپنا دایاں ہاتھ دکھایا۔ جو نشان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو دیکھ کر جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور اپنا مرکہ تم کو ارسال فرمایا ہے اور وصیت فرمائی ہے کہ میری امت کے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر، تم مجھ سے بہتر دعا کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بجا لائیں۔ اویس نے کہا کہ اے عمر، شاید کوئی اور اویس ہے جس کو وصیت دی گئی ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ ہی کا نشان دیا تھا، جو نشان انہوں نے فرمایا تھا وہ نشان ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس لاؤ تاکہ میں دعا کروں۔ یہ کہہ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکہ لے کر ذرا فاصلے پر جا کر سجود ہو گئے اور عرض کیا کہ خداوند، میں اس وقت تک تیرے حبیب کا مرکہ نہیں پہنوں گا جب تک تو ساری امت کو نہ بخش دے، کیونکہ جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ آواز آئی کہ چند آدمیوں کو تیری خاطر بخش دیا۔ آپ نے پھر عرض کی کہ میں سب کو بخشوانا چاہتا ہوں۔ اس کیل و کال میں جب سفارش کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جناب مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کاش تم لوگ ذرا اور صبر کرتے تو میں ساری امت کو بخشوا لیتا، کیونکہ میں نے جناب باری میں عرض کی تھی کہ جب تک تو ساری امت کو نہ بخشے گا میں یہ مرکہ نہیں پہنوں گا۔ بعد ازاں اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مرکہ پہن لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی طرف نگاہ کی تو خلافت سے جی بھر گیا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو خلافت کو 1 روٹی کے عوض مجھ سے خرید لے؟ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو عقل مند نہ ہوگا وہی خریدے گا۔
خرید و فروخت کا یہاں کیا ذکر، پھینک دو، جس کا جی چاہے اٹھا لے۔ اس کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کا برقع پہن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لباس کے توفیل قبیلہ بنی ربیع اور بنی مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر امت کو بخش دیا ہے۔ دوستو، اپنی عمر کے آخری حصے میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہمراہ ہی لڑائیوں میں شامل ہوئے اور آخر کار ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل اللہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اویسی کہلاتا ہے۔ اویسی لوگوں کو مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو براہ راست درگاہ نبوت سے نور باطس حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا، حالانکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ یہ ایک اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔